میں ڈاکٹر فہیمہ مارواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب ورز ہو۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 کا پیپر 3 میں اقبال اور حب الوطنی کا تذکرہ کروں گی۔ شاعری کو پیغمبری اور صحت مند قدروں کا ترجمان بنانے والے شاعر کا نام اقبال ہے۔ اقبال کی شاعری کا آغاز روایتی انداز میں ہوا۔ داغ کی شاگردی کی وجہ سے مصنوعی حسن عشق کی گلیوں کی خاک بھی چھانی، مگر بہت جلد اس تنگ فضا میں دم گھٹنے لگا اور روایتی شاعری کو خیر بات کہہ کر نیچر اور وطن کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ سمجھ گئے؟ علامہ اقبال نے نیچر کو اپنا موضوع سخن بنایا اور بہت جلد فن کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ترانہ ہندی، نیا شوالا اور کوہ ہمالیہ جیسی بہترین نظمیں لکھیں۔ ان نظموں میں محبت وطن کے جذبے کا اظہار اتنے سلیقے اور جوش و عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ نظمیں اس موضوع سے متعلق اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ بن گئیں۔ اقبال کی وطنی شاعری کے تعلق سے جب ہم ہمالیہ نظم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں وطن سے محبت کا جذبہ ملتا ہے۔ علامہ کوہ ہمالیہ کی تعریف میں کہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، امتحان دیدہ ظاہر میں کوہ ستا ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو۔ اے ہمالیہ، تو ظاہر بی کے لیے، مطلب ظاہری دیکھنے والوں کے لیے، یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے تو ایک پہاڑ ہے، مگر حقیقت میں تو ہمارا پاسباں ہے، نگہبان ہے، دیوار ہندوستان ہے۔ آگے کے بندوں میں علامہ ہمالیہ کی تعریف اور اس کی افادیت مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں کہ تجھ ہی سے ندیاں رواں ہیں، تیرے ہی بدولت ملک میں جا بجا آبشاروں اور جھرنوں کا وجود ہے۔ یہاں کی آب و ہوا اور موسم کی خوشگواری سب کچھ تیرے ہی دم سے ہے۔ ہندوستان تم سے ہے اور تم ہندوستان سے ہو۔ اقبال کی حب الوطنی کا جذبہ بہت ہی صاف ابھر کر ترانہ ہندی میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ دنیا میں بہت سے ممالک پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا ہندوستان سب سے اچھا ہے۔ یہ ہمارا باغیچہ ہے اور ہم اس باغیچہ کے بلبل ہیں، جہاں ہم جا بجا چہکتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط جمہوری ملک ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اس ملک میں مختلف مذاہب اور عقیدے کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان کو تلقین کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں، تم جس مذہب کے بھی ماننے والے ہو کوئی بات نہیں، مگر مذہب کے نام پر جھگڑا مت کرو۔ آج جھگڑا ہو رہا ہے نا مذہب کے نام پہ، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مذہب اپنے ماننے والوں کو نفرت کا سبق نہیں سکھاتا۔ نیا شوالا بھی علامہ اقبال کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے، جو وطن کی محبت کے جذبے کے تحت لکھی گئی ہے۔ پوری نظم میں ایک پیغام ہے اور وہ پیغام محبت کا پیغام ہے۔ اس ملک میں رہنے والوں کو علامہ اقبال نصیحت کرتے ہیں کہ مذہب اور مذہبیت دراصل ایک دوسرے انسانوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مذہب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ علامہ کہتے ہیں، پتھر کے مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یعنی خدا تو اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اگر محبت کے جذبے سے وطن کو دیکھا جائے تو اس کا ہر ذرہ اپنی ایک جگہ دیوتا ہے، جو پوجنے کے لائق ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ملک میں رہنے والوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ اور آخر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ جو سچے پجاری ہوں گے، خدا کے سچے بھکت ہوں، ان کے گیت میں تو شانتی ہونی چاہیے، امن اور سکون کا پیغام ہونا چاہیے، جس سے کہ آپس میں طاقت پیدا ہو۔ آپس میں سب مل جل کر رہیں گے تو اس سے طاقت پیدا ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے تمام باشندوں کی نجات محبت ہی میں ہے۔ ملی شاعری سے تو ان کا پورا دیوان بھرا پڑا ہے۔ ان کے کلیات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سفر یورپ سے واپسی کے بعد ان کے افکار میں نمایاں تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنی شاعری کا پورا رخ ملت کی تعمیر کے لیے وقف کر دی۔
اقبال کا سفر یورپ اقبال کی شاعرانہ صلاحیتوں کی نئی سمت دینے اور ان کے ذہنی افق کو وسعت بخشنے میں بہت مفید ثابت ہوا۔ وہاں سے واپسی کے بعد ان کے زاویہ نگاہ اور سوچنے کے انداز میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ یورپ کے دوران قیام مغربی تہذیب و تمدن اور عملی سیاست کے گہرے مطالعہ نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ یورپ کی ترقی و اقبال مندی اور ایشیا کی زب و حالی کا راز ان پر آشکار ہو گیا۔ یورپ کی خاک کے ذرہ ذرہ میں انہیں ایک دھڑکتا ہوا دل نظر آیا جو حرارت اور سرگرمی عمل سے لبریز تھا۔ دوسری طرف ایشیا میں انہیں ہر چیز محو خواب اور ساکت و ساکن نظر آئی، جہاں دل کی دھڑکن کیا سانس کی آواز تک محسوس نہیں ہوتی۔ اقبال کا دل تڑپ اٹھا اور ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے ہمدردی کا جذبہ امنڈ آیا۔ اسی جذبہ ہمدردی نے ان کی شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ، سوز و ساز اور ایسی تڑپ عطا کی جو ہمیں کسی اور شاعر کے یہاں نظر نہیں آتی۔ اقبال کے نزدیک قوم کے زوال اور تمام خرابیوں کی جڑ بے عملی اور اپنی حقیقت سے بے خبری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام تصورات پر کاری ضرب لگائی جن کی وجہ سے مسلمانوں میں احساس کمتری اور بے عملی کا زہر سرایت کر گیا تھا۔ خاص طور سے انہوں نے تصوف کے اس غلط تصور کو ہدف تنقید بنایا جس نے مسلمانوں کی عملی صلاحیتوں کو سلب کر لیا تھا اور انہیں زندگی کے اس دھارے سے کاٹ دیا تھا جو قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ اس تصوف کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ذہنی غلامی اور فرار کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اپنا فلسفہ خودی پیش کیا جسے علامہ کی شاعری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کا یہ فلسفہ در حقیقت آدم کی شناخت کا دوسرا نام ہے۔ اس کا محور فرد کا احساس خود شناسی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان مادی اور روحانی ترقی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں جا بجا خودی اور اس کی تعمیر میں معاون، فقر و استغنا، بلند نگاہی، قناعت اور عشق وغیرہ جیسے اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خودی سے متعلق اقبال کے اشعار ملاحظہ ہوں: جس بندہ حق میں کہ خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کے مانند ہے برندہ وہ براق، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں عقل و عشق کا تذکرہ بھی کثرت سے ملتا ہے۔ علامہ نے عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کی روح کو جلا نہیں مل سکتا۔ یہی جذبہ انسانیت کی درماندہ روح کو سکون بخشتا ہے۔ اسی جذبہ سے انسان کو ایسی قوت ملتی ہے جس سے وہ سود و زیاں کا خیال کیے بغیر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے، جیسے اس شعر کو ملاحظہ ہو: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ علامہ عشق کی مسیحائی اور حیات بخشی اور اہمیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ تنگ و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ علامہ اقبال کے شعروں کے مخاطب ایسے انسان تھے جو حرارت یقین محکم اور عمل پیہم سے خالی اور جمود و تعال کا شکار تھے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعہ مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے اور زندگی کا صحیح تصور پیش کیا ہے۔ زندگی سے بھرپور یہ اشعار ملاحظہ ہوں: یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے ناپ، جا دواں پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جیو شیر و تیشہ سنگ گراں ہے زندگی۔ علامہ اقبال کے زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ بانگ دلہ، بال جبریل اور ضرب کلیم میں
شامل ذوق و شوق، خضر راہ، شکوہ جواب شکوہ، ساقی نامہ، مسجد قرطبہ، ابلیس کی مجلس شورا اور لیلین خدا کے حضور میں جیسی شاہکار نظموں سے لگایا جا سکتا ہے جو اردو شاعری کا قیمتی ورثہ ہے۔ اقبال کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان کی شاعری میں صرف فلسفہ ہی تلاش کریں اور ان کے جمالیاتی احسان، زبان کی حلاوت، موسیقیت، رمزیت و اشاریت اور تلمیح، تشبیہات و استعارات جیسی فنی خوبیوں کو نظر انداز کر دیں۔ علامہ کی شاعری فنی نقطۂ نظر سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو فن کی بنیادی صفات ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اکثر انگیز و اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے تمام فنی حربوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ خضر راہ، ساقی نامہ اور مکالمہ جبرائیل و ابلیس وغیرہ کا ڈرامائی اور مکالماتی انداز اردو شاعری میں شاید ہی کہیں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے یہاں جذبہ فکر اور تخیل کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کا اسلوب جذبے اور فکر کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ کسی طرح کے تکلف کا احساس نہیں ہوتا۔ اقبال کا اسلوب روایتی ہوتے ہوئے بھی روایتی نہیں ہے۔ انہوں نے روایتی انداز میں خوشگوار تبدیلیاں کر کے اس کو اس لائق بنایا کہ وہ ان کے افکار تازہ کا بہترین وسیلہ اظہار بن سکے۔ اسی طرح تشبیہات، استعارات و تلمیحات میں جدت پیدا کر کے ان کی معنویت میں قابل قدر اضافہ کیا۔ علامہ نے معنی خیز علامتوں کا استعمال کر کے اردو شاعری میں نئے امکانات پیدا کیے۔ یہ علامتیں اقبال کی تخلیقی صلاحیت کا ثبوت ہیں۔ شاہین، ابلیس، آتش نمرود، قفس، خیمہ کارواں، مرد مومن وغیرہ جیسی معنی خیز علامتیں اپنے اندر بہت معنویت رکھتی ہیں۔ ان علامتوں میں اقبال کے جذبے کی گرمی اور ان کا فکر ڈھلا ہوا ہے۔ اس طرح سے آج ہم نے آپ کو علامہ اقبال کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ کل دوسرے کلاس میں دوسرے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ چلیے، اللہ حافظ۔